صدر الحسین بظہور الحجت القائم علیہ السلام بلند تر صلوات تلاوت فرمائیں۔ مجلس آزادی مقبولیت واسطے بار دیگر صلوات تلاوت فرمائیں۔ تمام مرحومین دی بلندی درجات واسطے شہدائے ملت جعفریہ، حاضرین مجلس تے تمام مرحومین، بانیان مجلس تے تمام مرحومین دی بلندی درجات واسطے بھی ہدیتاً صلوات تلاوت فرمائیں۔ زمانے دے امام یوسف زہرا حجت خدا فرزند زہرا امامی وقت دی ظہور تعجیل واسطے جتنی تڑپ اور جتنی شدت نال امام دا انتظار ہے اتنی بلند صلوات تلاوت ماشاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، صلوات والصلاة والسلام مظلوم المقتول المذبوح من الكفاف في الأرض كربلاء يوم عاشوراء، الذي قال عند وقت وداعي من الخيام يا زينب، سبحان اللہ سبحان اللہ، ويا أم كلثوم ويا رقية ويا سكينة عليكن مني السلام۔ ایک تو کھجا بینڈ سے پڑا، آئی رسیاں پاکیں ملن بھرا کو، اور ہم دا جنازہ چاہیا رہے نا، یقیناً بہنہ تا آئیاں حسین، سجن تا آیا حسین، مذکورات آئیاں حسین، جنازے نو کیویں پرچایا حسین، میں سمجھا کہ وین کرے نا ہر گھر چو جنازہ اٹھ دے، کیڑا گھارے جیسے چو جنازہ نہ اٹھے ہوئے، جدہ ساڑے گھروں جنازے اٹھ دے نا بہنہ جنازے آتے جھاڑ پاؤں ہیں، جدہ دور دی ہستی بہن بھراد جنازے تے آوے، ہاتھ کھلے ہوئے ہوندے، انجے کا لینا یہ دستور زمان ہے، جدہ ساڑیاں بہنہ جنازے تے آوے، رشتہ دارہ دینا ہاتھ ونجا ہوڑا بہن آ گئی ہے، جدہ ساڑیاں بہنہ جنازے تے آوے نا ہاتھ
کلے آیاں دین سر دے برکے موجود ہو دین 8 پار دے بعد آلیہ جی بھیڑا حسین دیا بھرا بدیوں یا تنال بھرا دلاش دے آئیے رسیاں پاکے ملن بھرا کو یا سرب دی پاک شہزادے بہت دیر تائی رہیے وین کرے دی ڈٹھی دھوپتے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا میں وطا دا آئی رسیاں پاکیں ملن بلا کو یا سرب دی بات شہزادی بہت دیر تائی رہیے ویڑ کرے دی ڈٹھی دھوپتے لاش بھرا دی روندے کیوں ودے آئے جدہ ساڑیاں بھیڑا جنازیاں تے آویں کیڑے رنگ چوین کرے دیاں تسا آپ ڈٹھا ہو سی آلیہ بھرا دی لاش تے آئیے رو کے وین کر کے آدھنا حسین ویرونا اسا موت دیاں مکیاں کی نوجنا ہو اسا موت دیاں مکیاں ہائے کی نوجنا سانو 10 دین دہا دی بی بی آدن حسین اس پور دے وچ کوئی دس دی ہے مستور ٹرن دے ایک جملہ اور پڑھ دا ختم کر دے مائے تھائیں پہلا مسائب لیکن ایک جملہ اور پڑھ دا دستور زمانے مشاہدے دی گل کھڑا کرے نا اے نفسیاتی جملہ ہے مشاہدے دی گل کرے نا بندہ جتنا غریب ہوئے کوٹھیاں کاراں تے بنگلے نہ ہوئیں تے مر جائے بہن جدہ بھرا دی لاش تے آندھی ہے توڑے جتنا غریب بھرا ہوئے بہن وین کر کے آدھی ہے ہائیو میرا بادشاہ ویرون جتنا غریب بھرا ہوئے بہن وین کر کے آدھی ہے ہائیو میرا نواب ویرون ہائیو میرا امیر ویرون اتنا امیرہ حسین جندے کپڑے جنت چوان دے آئے ازادارو بھیڑ بھرا دی لاش دے آکیاں دیا السلام علیکہ یا ایوہا الغریب آدھی کربلا دا غریب زینب دا آخری سلام اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص صلوات اللہ رب العزت بحق محمد و بیت محمد ساڑھے لمحات عبادت شمار فرمائے پروردگار جتنے مومنین جتنے قدم چل کے آئے واللہ ایک ایک قدم دے بدلے اجر عظیم عطا اتھا بے کے توڑا ساہ لینا اللہ تسبیح سیدہ دا اجر عطا فرمائے اللہ مرحوم دے درجات بلند فرمائے اعلیٰ علیین جگہ عطا فرما مظلوم دے عزاداریں شمار فرما پروردگار حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرما روضہ شبیر دی زیارت نصیب فرما مظلوم دا چہلم کربلا نصیب فرما یہ جڑیاں اکھیں تڑپ تڑپ کے رو رہی ہیں انہاں دی اکھ بند ہون تو پہلے انہاں قبراں دی زیارت نصیب فرما جنہاں قبراں تے اج بھی چھاں کوئی نہیں میرا اللہ جنت البقیع دیاں تروٹیاں اجڑیاں تے ویران قبراں دی زیارت نصیب فرما دعاواں دی قبولیت واسطے ایک مل کے صلوات تلاوت فرما انتہائی معزز سامعین پہلی دفعہ تساں مومنین دے چہریاں دی زیارت دا شرف حاصل ہوئے تھوڑے مزاجاں تو واقف تو نہیں ہیں لیکن چونکہ سارے علی والے بیٹھے ہیں سارے دا عقیدہ ہے کہ ایمان ہے کہ میں چونکہ سال ثواب دا پروگرام ہے میں چند سطرہ تھوڑی خدمت انجھے پیغامی شکل ایک تھوڑی خدمت چارج کرتا چاہتا
ایک صلوات بار دیگر تلاوت فرماؤ. ایک صلوات اور تلاوت فرماؤ سارے صاحب. انتہائی معزز سامعین، خدا دے عبادت کرو تو صرف اللہ دی ذات نے حضرت انسان میں آرڈر کیتا ہے. عبادت ہے تو فقط خدا دی، سجدہ ہے تو فقط خدا دا. سر تو لے کے پیروں تائیں انسان دے جسم دا سب تو افضل حصہ ہے پیشانی. وہ دے اگر پیشانی جھکے تو صرف رحمان دی بارگاہ جھکے. مومنین کرام، پہلے اپنی عبادت تذکرہ کر کے پھر تسی آپ اندازہ لاؤ بھئی کتنی اہم بات ہے جڑی پروردگار نے حضرت انسان نال کیتی ہے. دنیا دے تمام معاملات نو چھوڑ کے رحمانہ دے وبالوالدین احسانہ، اپنے ماں پیو دے نال احسان کریں دے ہوئے نظر آؤ. یعنی عبادت ہے تو فقط خدا دی، اور اگر احسان ہے تو وہ والدین دے نال. جس طرح اللہ دی عبادت واجب ہے، اسی طرح والدین دے نال احسان کرنا. چونکہ ایک مرحوم دی سال ثواب دی مجلس ہے، اس واسطے میں اس موضوع کا انتخاب کر کے چند جملے تھوڑی خدمت. تو سب پریشان تو نہیں ہوئے بیٹھے سامنے؟ اگر سارے حاضر بیٹھے ہو تو پھر ایک ایسی صلوات پڑھو پتہ لگے جو سارے مجلس سے حاضر بیٹھے ہو. جس طرح پروردگار دی عبادت واجب ہے، اسی طرح والدین دے نال احسان کرنا واجب ہے. ایک شخص توڑے اور میرے 6ویں امام جعفر صادق علیہ السلام دی خدمت حاضر ہویا تو امام نو آکھیا دے مولا یہ جڑا قرآن چ لفظ استعمال ہے کہ وبالوالدین احسانہ، اپنے ماں پیو دے نال احسان کرو. یہ قرآن تسی تا معلم قرآن ہو، تسی مفسر قرآن ہو، تسا قرآن دی تفسیر کرن والے ہو، سن تسی یہ دس سکتے ہو بھئی اس کو مراد کیا ہے؟ اپنے والدین دے نال احسان کرنا اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کرے میری گل تو سمجھ آ جائے. اس احسان دا مطلب کیا ہے؟ تو 6ویں امام نے فرمایا اس احسان دا مطلب ہے کہ اپنے ماں پیو نال نیکی کرو. ہے مولا نیکی دا کیا مطلب؟ جملہ قابل توجہ ہے. مولا اس نیکی تو کیا مراد ہے؟ فرمایا اس نیکی تو مراد ہے چاہے تیرے ماں پیو غنی کیوں نہ ہوئیں، مالدار ہی کیوں نہ ہوئیں، انہاں کول کسی چیز دی کمی نہ ہوئے، پھر بھی انہاں نو اگر کسی چیز دی ضرورت ہے انہاں دے منگن تو پہلے وہ شے انہاں نو عطا کرو. اس سے زیادہ احساس کرنا. یعنی اگر والدین نو کسی چیز، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اولاد نو چاہیے کہ وہ اپنے والدین دے اتنے قریب ہو جائے، اتنی قربت اختیار کرے، اتنی قریبی دوستی اختیار کرے کہ پھر والدین نو دسنا نہ پوے کہ میرا بیٹا میں فلاں چیز دی ضرورت ہے، میرا بیٹا میں فلاں چیز دی ضرورت ہے. انہاں دا قرب اختیار کرو، انہاں دے قریب ہو جاؤ. انہاں دے جلے تسی قریب ہو سو پھر انہاں دسنا نہ پوسی تو خود سمجھ آ رہا سی کہ ساڑے ماں باپ نو کس چیز دی ضرورت ہے. انہاں دے منگن تو پہلے ہو شاید تسی انہاں نو عطا کر دے سو. اس سے دنا احسان کرنا ہے، اس سے دنا اپنے والدین دے نال نیکی کرنا ہے. پھر قرآن اچ رحمان آدھے اِمَّ يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. میں توجہ چاہتا ہے نا جملے آتے. قرآن آدھے جلے دوئے بڑھڑے ہو ونجے نا، ضعیف ہو ونجے، ماں بھی اور باپ بھی، جدہ دوئے ضعیف ہو ونجے. اگر دوئے ضعیف نہ ہوئیں تو دوہاں چو کوئی ہک ضعیف ہو جائے، یا ماں ضعیف ہو جائے یا بابا ضعیف ہو جائے. میں 6ویں امام دا ایک فرمان پڑھ دے معصوم نے فرمایا جدہ انسان ضعیف ہو جاندہ ہے، جدہ انسان ضعیف ہو جاندہ ہے. ایک صلوات پڑھو سارے صاحبان، یہ راستہ بند نہیں ہو سکتا. بارے دیگر صلوات تلاوت فرما. تسی توجہ میرے پاس. اچھا ہوں توجہ بیٹھے ہو نا. میں ایک پیغام ہے جہاں دیونا چاہنا، میرا ایک منٹ قیمتی ہے، میرا اگلا سفر بھی ہے، لیکن میں چاہنا میں زیادہ گلاں تھوڑی خدمت چرچ کرا. اِمَّ يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. قرآن آدھے جلے دوئے بڑھڑے ہو ونجن نہ دوئے ضعیف ہو ونجن. دوئے ضعیف ہو ونجن یا دوہاں چو کوئی ایک ضعیف ہو جائے، یا ماں ضعیف ہو جائے یا بابا ضعیف ہو جائے. 6ویں امام دا ایک فرمان میں پڑھ رہے ہیں. معصوم فرمائیں جدہ انسان بڑھڑا ہو ونجن نا ضعیف ہی، جدہ انسان تے ضعیف ہی آ جاندی ہے، پھر وہ دے اندر دو چیزاں داخل ہو جاندی ہیں. دو چیزاں کیڑیاں؟ ایک تو دے اندر نسیان داخل ہوندہ ہے. نسیان دا مطلب بھولو ونجنا، وہ گل کر سی لیکن گل کرن تو بعد بھول ویسے. دوسرا اس بندے دے اندر بچپنا آ جاندہ ہے.
اُدیاں حرکات و سکنات اٹھنا بانا گلاں کرنا وہ اس طرح ہوندے جی میں چھوٹے بچے کر دیں معصوم فرمانے جداں انہاں دے اندر نسیان آ جائے نا جداں بھلن لگ پویں وہ توڑے سامنے ایک گل نو بار بار کر سن مشاہدے دی بات ہے وہ ایک گل نو بار بار کرے سن بار باسن وہ گل ڈیریاں تے باسن وہ گل چوکاں تے باسن وہ گل بیٹھک تے باسن وہ گل دھیاں چ باسن وہ گل رشتہ داراں چ باسن پھر وہ بات بچیاں چ باسن وہ بات بار بار ایک گل نو کریں دیں بار بار ایک گل نو کریں دیں اور وہ ہر واری ان سجا کے گل کریں دیں جی میں پہلی واری کر دے پہ ہوئے معصوم فرمانے تو انہیں سونا جی میں پہلی واری سنتا بیٹھا سبحان اللہ یعنی اپنے ماں باپ نو انج نہ آکھو کہ بابا 50 واری تے میں پہلے توڑی زبان چو سن بیٹھا یعنی اپنے ضعیف ماں باپ دے سامنے انج نہ آکھو بابا 5 منٹ پہلے میں یہ گل توڑی باہر ڈیرے تے بہ کے سنی تو پھر کر رہا ہے نہیں معصوم نے منع فرمایا او توڑے سامنے ہر واری گل انج سجا کے کرے سن جی میں پہلی واری کردا پیا ہوں پہلی واری عام سمجھدار انسان جلے پہلی واری گل کردا ہے او دا انداز ہور ہوندا ہے وہ گل جلے دوسری واری کرے سی وہ دے الفاظ وہ نہیں ہوندے مومنین اکرام جدہ ضعیف ماں باپ گل کریں تو انج لگ رہا ہے جی میں ہون پہلی واری پہ کر دے ہوئے فرمایا تو سی انہوں نے محسوس ہی نہ کرایو بھئی اسی اے پہلے توڑی زبان چوئی جملہ سن بیٹھے ہیں فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍ با میں 70 واری بے تیرے سامنے گل نو کریں تیری زبان تو اف تک باہر نہ آئے اف کی ہوندہ ہے الف اور فا الف پیش فا دینا قاعدہ پڑھے ہو بولو نا الف پیش فا اف اس اف تو چھوٹا لفظ ہی کوئی نہیں 2 حروف مل رہے ہیں اور بن رہے ہیں اف توڑے 6ویں امام پر میں نے اس اف تو کوئی چھوٹا لفظ ہوئے نا خدا اس تو بھی منع کرے بھئی ماں باپ دے بارے لیکن اگر میں مکتب اہل بیت ایک چھوٹا جیا طالب علم ہو کہ اس اف دا ترجمہ اپنی پنجابی زبان اچ کرانا تو شاید تو میری گل دی سمجھ آ جائے اس اف تو مراد ہے ماں پیو دی گل سنن تو بعد توڑے متھے تے واٹ تک نہ آوے بعض اوقات انسان بولدا نہیں ہے پتہ نہیں تسی میری کیفیات میں سمجھ رہے ہو الفاظ نو یا نہیں سمجھ رہے بعض اوقات انسان بولدا نہیں ہے لیکن اس دے چہرے دے تاثرات دستے نگلا پریشان بیٹھا ہوئے ماں باپ دے سامنے بیٹھے ہو وہ توڑے چہرے دے تاثرات اچھے ہونے چاہیے تاکہ ماں باپ بے کینج نہ آکھیں کہ میرا بیٹا میری گلاں تو پریشان ہویا ودا ہے فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍ پروردگار میں انسان میرے سامنے 70 واری گل کر دیں تو میں گھبراوے نہ میں پریشان ہوئے نہ کیا کراں رحمان آدھا ہے وَلَا تَنْهَرْهُمَا ہمیں 70 دفعہ تیرے سامنے گل کریں بڑھڑے ماں پیونوں کدی جھنک نہ پیا دے ضعیف ماں پیونوں کدی جھنک نہیں دینی ہے پروردگار میں انسان ہاں تقاضہ بشری ہے ایک گل نو میں کتنی دفعہ سن سکدا میں کیا کراں رحمانہ دے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا بھاویں 70 واری سننا پوی تیرا لہجہ نرم ہونا چاہیے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا تیرا لہجہ نرم ہونا چاہیے تیری آواز مٹھی ہونی چاہیے تیرا آواز دھیما ہونا چاہیے کدی بھی ماں پیو دے نال اچھی آواز نال گل نہ کرو سمجھ آ رہے گفتگو اپنے ماں پیو دی آواز تو کدی بھی اپنی آواز نو اچھا نہ کرو میں آئمہ دے فرامین پڑھیں یقین کرو نعرے لوامنا کوئی مشکل نہیں ہوتا لیکن آئمہ دے فرامین بھی تا پہنچاونے مقصد ہے یقین کرو حیران ہویا میں یقین کرو میں حیران ہویا معصوم فرمیندے نا اپنے ماں پیو دا سدھا نہ چاہیا کرو مثلا کی میں اگر کسی دے باپ دا نا سخاوت ہے میں مثال دے رہا سخاوت پتر پیو نو پیادا ہوئے سخاوت یا ماں دا سدھا نہ چاہ رہا ہوئے معصوم فرمانے نے کدی سدھا نہ چاہو متبادل لفظ استعمال کیتا کرو اماں جی ابا جی ماں باپ بابا ماما ایسے الفاظ دا چناؤ کرو سدھا نہ چاہو سدھا نہ چاہ کے بڑھڑے ماں پیو نو یا اپنے ماں پیو نو بولے سو فرمایا بدتمیز اولاد شمار ہو رہے سو اپنے ماں پیو دا ڈائریکٹ نہ خدا تو دنیا تے عزت شہرت بخت بلندیاں چودھراٹ عطا کرے نا کدی بھی یہ چودھراٹ اپنے ماں پیو دے سامنے ظاہر نہ کرو ڈیرے تے چودھری بنو لوگاں بے کے چودھری بنو بے شک چودھراٹ اپنی لوگاں دے درمیان رکھو لیکن لوگاں دے درمیان بھی توڑے اندر عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے جیڑا انسان خاک نال خاک بن کے رہے خدا دنیا بھی عزت عطا کرتا ہے خدا آخرت بھی اس بندے نو عزت عطا کرتا ہے عاجزی بہت بڑی چیز ہے خدا نو بھی عاجزی پسند ہے اور آل محمد نو بھی عاجزی پسند ہے ماں پیو دے سامنے جلے آؤ نا
شانے توڑے جھکے ہوئے ہوئے. دیکھو نا آئمہ نے والدین دے بارے سے سن پتہ ہی کوئی نہیں ہوندہ. توڑے شانے جھکے ہوئے ہوئے لیکن نظرہ نہیں. نظرہ نہ جھکیاں ہوئے ہوئے. نظرہ توڑیاں والدین دے چہرے والے پاسے ہوئے. آج ہاتھ بان کر کے تو شانے تے نظرہ توڑیاں تلے انج نہیں ہونا چاہیے بلکہ شانے جھکے ہوئے ہوئے نگاہ توڑے والدین دے چہرے والے پاسے ہوئے. کیونکہ معصوم فرماندے چند چیزیں ایسی ہیں جنہاں نوں ویکھنا ثواب ہے. پتہ نہیں تسی جاگ رہے ہو یا نہیں. چند چیزیں ایسی ہیں جنہاں نوں ویکھنا ثواب ہے. قرآن نوں ویکھنا ثواب ہے. خانہ خدا نوں ویکھنا ثواب ہے. والدین دے چہرے دی زیارت کرنا ثواب ہے. مومنین کرام سید الانبیاء ممبر تے بیٹھے آئے. اصحاب دے مجمع سید الانبیاء نے فرمایا جیڑا بندہ پیار اور محبت دی بھری ہیک نگا ماں اور باپ دے چہرے دو ایک سی اللہ ہیک مقبول حج دا ثواب دے نام آیا مالش دا نہیں کرے. پیار اور محبت دی بھری نگاہ ہوئے اللہ ہیک مقبول حج دا ثواب توڑے نام آیا مال درج کرے سی. ایک بندہ بھی کھڑے ہو کے یا رسول اللہ میرے بارے کے حکم ہے میں سارا دیں گھر ودا رانا ہر ویلے میں اور کام ہی کو نہیں. میں تے گھر بہ کے کدی ماں نو ویکھنا تے کدی باپ نو ویکھنا وت ماں نو ویکھنا تے کدی باپ نو ویکھنا. میرے بارے توڑا کیا خیال ہے؟ کیا رسول نے جملہ فرمایا شرط ہی کی ہے بس نگاہ جڑی ہے اور پیار اور محبت علی ہوئے. ہیک واری ویک سے تا ہیک حج دا ثواب ہے 100 واری ویک سے اللہ 100 حجہ دا ثواب تیرے نام آیا ہمارے درج کرے. پیار اور محبت دی بھری نگاہ ہوئے. والدین دے چہرے دو ویکھنا. مومنین کرام لہجہ اچھا نہ ہوئے لہجہ دھیما ہونا چاہیے. معصوم فرماندے استاد دے بارے بھی یہ حکم ہے اور ماں باپ دے بارے بھی حکم ہے. ساڑھے معاشرے تے میں ویکھے پتہ نہیں تھا ہوندہ ہے یا نہیں ہوندہ. میں ویکھے ہون استاد شاگرداں کو لو ڈر دے ودے ہوندے ہیں بھائی کہ دائیوں سکولوں باہر نکلیے تے مارن نہیں جھنک دے بھی ہون. اگر کوئی ڈانٹ ڈپٹ بھی کرن کلاس روم میں تو ڈر دے ودے ہوندے ہیں بھائی کوئی ڈاڑی نہ ہو ونجے جے باہر ون کے ساڑی سختی آوینی. معصوم فرماندے ہیں کدی بھی والدین اور استاداں دے قدم تو اگے اپنا قدم نہ چاہو. ہمیشہ توڑا قدم انہاں دے پچھے ہونا چاہیے. فرمایا جتے کرسیاں لگی ہون بان علی جاوے پہلے ضعیف ماں باپ نو بٹھاؤ یا اپنے استاد نو بٹھاؤ بعد ہی تسی آپ بابو. اے جڑا ہون میں جملہ آکھن لگا ذرا معاشرے نظر دوڑا کے ویکھو. 6ویں امام نے فرمایا ولا یستسب لہو بنیاچ کھلو کہ کدی بھی ایسی گال نہ کر گال تو کریں تا گالیاں تیرے ماں پیوں نو پہیاں مل دیاں ہوں. اپنے معاشرے نظر دوڑا کے ویکھو جتھا 4 سنگتی کھلوتے ہو سے نہ سجن رل کے انہاں دی گفتگو ایسی ہوسی بھئی ایک ایسی گال کرے سی کہ جس دا نتیجہ دوسرے دی زبان چو اتنا ایک نازیبہ الفاظ نکل دیں جس دا نتیجہ اس دے ماں اور باپ پڑھ رہے ہوں دے. مومنین کرام چاہیے کہ ایسی تربیت کی تھی جائے کہ بندیاں کھلوتے یا بندہ پتہ لگے اور تربیت بولے کہ والدین دی کیسی تربیت ہے. فرمایا بندیاں کھلو کہ کدی ایسی گال نہ کر گال تو کریں تا گالیاں تیرے ماں پیوں نو پہیاں مل دیا ہوئے. مومنین کرام معصوم امام زین العابدین علیہ السلام اپنی ماں نال بے کے روٹی نہ کھین دے. چوتھے امام سوتیلی ماں نال بے کے چوتھے امام روٹی نہ کھین دے. توڑا کے خیال ہے جڑے میرے سامنے تشریف فرماؤ بھئی ماں سوتیلی ہے تے تاں روٹی نہیں کھاونی. انہاں دی تربیت ہے نہیں. کیوں نہیں ماں نال بے کے روٹی کھاونی؟ اس واسطے ماں نال بے کے روٹی نہیں کھاونی ہو سکتا ہے جس لقمے تے میری ماں دی نظر ہوئے وہ میں نہ تروڑ لیں. کوئی پتہ نہیں تو میری گال سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی. بھئی جس لقمے تے میری ماں دی نظر ہے میری ماں نے وہ لقمہ تروڑنا ہے انج نہ ہوئے وہ میں نہ تروڑ لیں. جنہ دے گھر والدین موجود ہیں انہوں دی قدر کرو. انسان اس ویلے پتہ لگ رہا ہے جس ویلے والدین ہاتھ چو نکل جاندے ہیں. اس لئے ہاتھ افسوس دے ملن تو علاوہ اور میں تو اندسا سارے رشتے اللہ پھر عطا کر سکتا ہے. بیوی والا رشتہ خدا پھر عطا کر سکتا ہے. بچیاں والا رشتہ خدا پھر عطا کر سکتا ہے. دوست احباب خدا پھر بھی عطا کر سکتا ہے. اگر نہیں نہ مل دے تو پھر والدین نہیں مل دے اور ہک کی واری مل دے اس تو بعد پھر والدین نہیں مل دے. خوش نصیب انہوں لوگ جنہاں دے گھر والدین موجود ہیں انہاں دی قدر کرو. مومنین اکرام معصوم فرمانے راتی ساؤن لگیاں کوشش کیتے کرو ماں پیو والے پاسے کانڈ نہ ہوئے. توڑا رخ توڑا چہرہ توڑیاں نظرہ جب تک تسی ہوش چو نہ ستے نہیں جب تک تسی ہوش چو توڑیاں نگاہاں توڑا رخ توڑا چہرہ ماں باپ والے پاسے ہوئے. معصوم فرمانے اللہ دی راہ جہاد کرن تو زیادہ افضل ہے.
راتی سمن لگیا توڑا رخ توڑی ماں اور باپ دے چہرے والے پاس مومنین کرام میں جنت نے جنت جنہ دے گھر موجود ہیں یہ میں کولو نہیں آکھ رہا بھئی یہ جڑے گھر ٹردے پھر دن نا یہ جنت ہیں کوشش کیتا کرو انہاں دے قدماں دا بوسہ لیا کرو صبح نکل دیاں قدماں دے بوسے لے کے نکلیا کرو پھر اپنی زندگی کروٹ بدل دیاں ویکھیا بھی تھوڑی زندگی ویندی کیڑے پاسے ہے انہاں دی دعا دا بھی اثر ہوندا ہے اور انہاں دی بد دعا دا بھی اثر ہوندا ہے یہ جنت میں انجے نہیں آگ چھوڑیا ایک شخص رسول دی خدمت حاضر ہو سکے یا رسول اللہ اس منت منی ہے کہ میرا فلانا کام ہو جائے تو میں جنت دی چوکھٹ تے بوسہ دے ساں جلے ادھی منت پوری ہوگی تے رسول کو لا کے دا یا رسول اللہ اور جنت تا مل سی مرن تو بات میں جنت کی دو لے آواں میں تا منت پوری کرنی ہے رسول نے فرمایا گھر ماں پہ موجود ہیں انہوں دے قدمہ تے بوسہ دے تو انہیں سمجھ میں جنت دی چوکھٹ تے بوسہ دے ایک سلوات پڑھو سارے سلوات اینج نہیں جتنے بیٹھے ہو اگر تسی سارے زبانی سلوات یاد ہے تو تھوڑی اچھی تلاوت فرماؤ تو سارے یہ بڑے قیمتی جوہر ہے اور یہ بڑے قیمتی موتی یقین کرو میں تو ایسے بدبخت بھی ویکھیں جڑے دوجیاں دے آنکھیں لگ کے اپنے والدین نال بھیڑ پاؤں دے لڑن لگ پاؤں دے نا اپنے بچیاں دے آنکھیں لگ کے ماں پہ انہاں بھیڑ پاؤں سے دوست آباب دے آنکھیں لگ کے انہاں نہیں پٹیاں دے چل دے ہوئے ماں پہ انہاں بھیڑ پاؤں سے رانج نہ ہوئے آئے اکثر لوگ بیویاں دے آنکھیں لگ کے بھی ماں پہ انہاں بھیڑ پاؤں دے اور میں تو دس دیں اگر میں عرض کر چکا اللہ اس سارے رشتے پھر عطا کر سکتا ہے نہیں مل دے تو ماں پیو نہیں مل دے بیویاں پھر بھی خدا عطا کر سکتا ہے دوست احباب پھر بھی مل سکتے ہیں رشتہ دار پھر بھی مل سکتے ہیں اولاد خدا پھر بھی عطا کر سکتی ہے اے والدین جیسی نعمت خدا ہی کی دفعہ دیندہ ہے اور پھر اس تو بعد عطا نہیں کوشش کرو انہاں کو دعا لے کے صبح نکلیا انہاں کو دعا لے کے قدم بوسی کی تھی قدم بوسی کر کے پھر نکل گیا اپنے کاروبار شام ملے واپس آیا انہاں دیاں دعائیں لیو معصوم فرمائنے جلے شامی کاروبار ٹھپ کر کے واپس آؤ نا کاروبار بند کر کے جدہ واپس آؤ کوئی نہ کوئی شے لے کے آیا کرو انتظار ہے چاہتے ہیں انہاں دیاں دعائیں پیچھے توڑے نال ہوندی ہیں انہاں واسطے کوئی نہ کوئی شے لے کے آیا کرو جلے تسی کوئی نہ کوئی شے لے کے آسو نا جی میں بچیاں واسطے لے کے آندے معصوم فرمائنے چند اولاداں ہوئیں تو پہلے بیٹیاں نو دیو کوئی بھی شے لے کے آؤ پہلے بیٹیاں نو دیو اگر توڑیاں چند بیٹیاں ہیں نا پھر اس بیٹی نو دیو جس دا نام فاطمہ ہوئے پہلے فاطمہ نا دی بیٹی نو چیز دیو اس تو بعد باقی بیٹیاں نو دیو اس تو بعد اپنے بیٹیاں نو دیو فرمایا معصوم فرمائنے والدین واسطے قابل توجہ جملہ ہے والدین واسطے بھی لے کے آیا کرو جلے والدین واسطے کوئی شے لے کے آؤ نا اس طریقے نال نہیں دینا توجہ اشارہ سمجھو اس طریقے نال نہیں دینا اے مولا کیویں دیواں فرمایا بڑھڑے ماں پہ انہوں کوئی شے پیش کرنی ہوئے انہوں دے سامنے اپنے ہتھاں پھیلا دیتا کر وہ شے اپنے ہتھاں پہ رکھ کے نا انہوں دے سامنے اپنے ہتھاں پھیلا مولا فلسفہ کیا ہے فرمایا اس طریقے نال دے سیں تا تیری مرضی شامل حال ہو سی اس طریقے نال دے سیں تا ماں پہ انہی مرضی شامل حال ہو سی وہ جتنا انہوں دی خواہش ہو سی جتنی انہوں دی مرضی ہو سی وہ اپنی مرضی نہ لو چیزاں اٹھا لے سی انہاں نال پیار کرو انہاں نال محبت کرو ایک قیمتی موتی ہے قیمتی جوہر ہے مومنین نے کہا میں تو نہ اپنی گل دساں نا میں صبح نکلدا مجلس واسطے شام ویلے میری واپسی ہوندی ہے صبح نکلدیاں میں والد صاحب دی قدم بوسی نال بھی ساڈے حق کی دعا کیتا کرو ایک دن انہاں کول میں بیٹھا ہوں تے میں انہاں نے آکھیا بھی میں قابل توجہ جملہ ہے میں انہاں نے آکھیا بھی شاہ جی اسی اپنے والد صاحب نوں آندے شاہ جی تسی میرے حق وچ دعا کیتا کرو انہاں ایک جملہ فرمایا حسن عسکری یہ ضروری نہیں ہوندہ کہ والدین اولاد دے حق وچ کوئی دعائیا جملہ آکھیں ہاتھ چاہ کے آکھیں جا خدا تن دنیا دے خدا تن آخرت دے خدا تن کامیابیاں دیں خدا تن کسی دا محتاج نہ کرے یہ ضروری نہیں ہوندہ کہ کوئی دعا دا کوئی جملہ نکلے میں آگے اس جملے دی وضاحت فرماؤ انہاں فرمایا جلے اولاد نیک ہوئے نا پتہ نہیں کون سمجھ سی میرا جملہ جدہ اولاد نیک ہوئے مطیع ہوئے فرما بردار ہوئے تے والدین اولاد دی طرف مطمئن بیٹھے ہوئے کہ اولاد میری فرما بردار ہے اور میری بخشش تا ذریعہ اور صدقہ جاریہ ہے جدہ والدین مطمئن ہوئے نا تے اس اطمینان دی حالت جدہ والدین دے چہرے تے مسکراہٹ آندی ہے نا انہاں دے چہرے تے مسکراہٹ دا آمنا بھی اولاد دے حق اس دعا شامل ہوئے انہاں دا خوش ہونا بھی اولاد واسطے دعا ہے مردے رہندے بڑھڑے ماں پیو جوان بچے نو مرندے رہندے کوئی مسئلہ نہیں ہے اکثر والدین
مار دین. ایک ہوندی ہے تنقید برائے تسا تھک تے نہیں گئے ساوے دا. ایک ہوندی ہے تنقید برائے تنقید, ایک ہوندی ہے تنقید برائے اصلاح. تنقید برائے تنقید نہیں ہوندی والدین دی, جیڑی والدین دی ہوندی ہے وہ اصلاح واسطے ہوندی ہے. جے ہاتھ اٹھاویں بیٹا, معصوم فرمیندے ان ضرباک, کدی بڈھڑے ماں پیو تیرے تے ہاتھ بھی اٹھاویں نا, باویں 50 سال دا بھی ہو ونجے نا, ماں پیو واسطے وہ بچے ہی ہوندا ہے. فرمایا جدا بڈھڑے ماں پیو توڑے تے ہاتھ اٹھاویں, انہاں بدلے چ مارو نہیں کھلو کے, انہاں دے ہاتھ کمزور ہیں, تواڈے ہاتھ طاقتور ہیں. او بڈھڑے ہیں, تسی جوان ہو, وہ کتنا مار سکدے ہیں یار ایک انسان, وہ کتنا مار سکدے ہیں. فرمایا اپنے بڈھڑے ماں پیو تے ہاتھ نہ اٹھا. اے پروردگار مولا میں کیا کرا, اگر وہ میں مارن تو میں کیا کرا. فرمایا تو تے جوان ہے, تو تے بزرگ ہے, وہ کتنی ایک شدت نال تن تماچا مار سکدے, انہاں دے ہاتھ کتنی ایک طاقت ہے بھئی وہ تن مار سکسن. فرمایا ان ضرباکا, کدی وہ ماں پیو تیرے تے ہاتھ اٹھاویں, کدی بدلے چ ہاتھ نہ اٹھا. فَقُلْ لَهُمَا غَفَرَ اللَّهُ لَكُمَا, معصوم فرمائیں دیں اسی جگہ تے کھڑے ہو کے جتھا ماں پیو تن مارن نا, تو مار نہیں بلکہ اپنے ہاتھ چاہ کے خدا دی بارگاہ چنا دی بخشش واسطے دعا مانگدا ہے. پروردگار انہاں دے کمزور ہڈیاں دے ڈھانچے تے رحم فرما. پروردگار انہاں دی سر دی سفیدی تے رحم فرما. پروردگار انہاں دی کمزور جلد تے رحم فرما. پروردگار انہاں دی کمزور سماعت تے رحم فرما. میرا اللہ انہاں دی کمزور بصارت تے رحم فرما. میرا اللہ انہاں دی سر دی سفیدی تے رحم فرما. پروردگار ہر واجب نماز دعا مانگیا کرو, ربنا غفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پروردگار میرے ماں پیو تے انہیں رحم فرما جی میں بچپنے سے نہ میرے تے رحم فرمایا. ضعیف ماں پیو, ایسی بدبخت اولادہ میں ویکھیاں, یقین کرو کوئی فائدہ نہیں انہاں اولاداں دا. جیڑی جوان اولاد گھر بیٹھی ہوئے, پیو سڑکاں تے پہ رلدا ہوئے, کوئی فائدہ نہیں. اس نال تا اولاد نہ ہوئے. ضعیف ماں پیو دا سہارا بننے جوان اولاد. اس جوان اولاد دا کی فائدہ جیڑی جوان اولاد گھر بہ کے موبائل وچ مصروف ہوئے, پیو روڈاں تے ریڑیاں لا کے کھلوتا ہوئے تے ماں لوگاں دے گھراں ون کے کام پئی کر دی ہوئے. اور مومنین کرام واضح الفاظ وچ میں اگر رکھا میرے تن رنج نہ ہوئے, پتہ نہیں پھر میں توڑے درمیان آواں یا نہ آواں. یہ میری گل یاد رکھیا ہے. اج دے دور وچ کدی ویکھیا ونجے نا, پتراں نالوں دھیاں زیادہ خیال رکھدیاں. پتہ نہیں تھوڑا مشاہدہ ہے یا نہیں ہے, دھیاں زیادہ خیال رکھدیاں. تسی مشاہدہ کرے, کسی دن نکلے ہے نا گھروں, دھیاں نو مل کے نکلے, دھی تو ان پچھو فون کرے سی, پتر بھی پچھو فون, بابا میرے واسطے اے لے آویا ہے. پتر رکھے سی, بابا میرے واسطے اے بھی لے آویا ہے. دیاں کے آکسن, بابا کیڑے ویلے آو سو, بابا شام تائیں آوے سو, بابا واپس آوے سو. تسی مشاہدہ کسی داڑے کر کے ویکھ لے جنہ دی چھوٹی اولاد ہے. جلے بندہ گھارا پڑھ رہا ہے نا, میں میری ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے میرا, میں اپنیاں انہاں گناہگار رکھن والے مشاہدہ کر چکا. باویں نکے نکے انہاں نجے کوئی نہیں پتا, لیکن مومنین کرام میں جو ہی بانا بیٹا آدھا ہے, بابا میرے لیے چیز لائیں, بابا میرے لیے چیز لائیں. تے بیٹی کی آدھی ہے, بابا میں پانی لے آواں. وہ پیرا جو جتیاں لائے سی, لہا کے رکھ سی, دوسریاں جتیاں چاہ کے لے آسی. حالانکہ وہ چھوٹے انہوں نے پتہ نہیں ہے. جتنا خیال دھیاں رکھ دیاں اتنے پتر نہیں رکھ دے. اور ساڑھے معاشرے دے پتر جم پاوے لوگ ڈھول مریں دیں, دھیاں جم پاویں تو لوگ پریشان ہو گئے. یہ جہالت ہے. ساڑھے چکوال میں اپنی آنکھاں نالے میرے سامنے کتنے ایسے واقعات ہیں. ایک ساڑھا مومن ہے, وہ دے گھر چوتھی بیٹی پیدا ہوئی. پہلے وہ دے گھر چوتھی بیٹی پیدا ہوئی تو میں اس نے وہاں کیا کہ میں کہ کوئی سن مٹھائی کھوا ہوا توڑے گھر بیٹی آئی. اس کو میں جواب دے کہ شاہ جی کدی دھیاں تے جمنا تے بھی لوگاں مٹھائیاں کھوائیاں. یہ جہالت ہے نا. رسول نو بھی اللہ دی ذات پتر لے کے تے دھی دیتی ہے, اور دھی دے کے زمانے نو دسیا زحمت نہیں ہونی, رحمت ہو دی ہے. اللہ دی ذات سونے ان لمحات اجر عظیم عطا فرمائے. خدا جتنے لمحات گزرے نے قیمتی لمحات, خدا مرحوم دی بخشش تے ذریعہ قرار فرمائے. ساڑے کو لئی تا ذکر باعث نجات ہے, اسے دی ذریعے ساڑی آخرت ہے اور اسے دی ذریعے ساڑی بخشش ہے. بڑا مارے ہے مسلمانہ علی دیاں دیاں, بڑا اوکھا امتحان ہے کربلا دا.
بڑا ہی اوکھا امتحان ہے، بلکہ اگر میں انج آکھاں تو جملہ غلط نہ ہو سی، جتھے نبیاں دے امتحان ختم ہوئے نا اتھو علی دیاں دھیاں دے امتحان شروع ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام دی شہادت تو بعد جتھے میں وین چھوڑے وہی میں اسی نو لے کے اگے تھوڑا جا سفر کردا۔ امام علیہ السلام دی شہادت تو بعد نا دو قسم دے منظر بن گئے کربلا، دو ترے قسم ترے ماحول بن گئے کربلا دے میدان وچ۔ پہلا منظر کربلا دے میدان وچ یہ بنے آئی سیاہ انہیری گھلی ہے حجت خدا دے قتل تو بعد، سیاہ انہیری گھلی ہے، خون دی بارش لتھی ہے، ہر پتھر دے تلے تازہ رت ہوندی ہے، زمین وچ زلزلہ آئی، آسمان ہل رہا ہے۔ یہ ایک منظر ہے۔ دوسرا منظر پر ڈھول پہ بج دیں، تبل پہ بج دیں، خوشیاں دے شادیانے پہ بج دیں، شراباں پیاں چل دیاں، لوگ نچ دیں۔ اور تیسرا منظر میں دسنے تے تھوڑی مکان ہوئے سی۔ تیسرا منظر حقلیاں علی دیاں دھیاں سچیندیاں کھڑی آئیں، اللہ جانے نانے دی امت ان ساڑے نال کیڑا سلوک کرے سی، اللہ جانے نانے دی امت ساڑے نال کیڑا سلوک کرے سی۔ اچانک دھوڑ پھٹی ہے نا، جلے گرد پھٹی ہے، ایک نیزہ بلند ہے، خولی دا نیزہ ہاں زینب دے ویر دا ساتھا، جیویں جو سر بلند ہے نا نیزے تے جبرائیل عرشاں تے اعلان کیتا، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا زبیل۔ اے اعلان دو ہی باری ہویا ہے جڑا عرشاں تے ہوئے، ایک باری 19 ماہ رمضان جدا علی دے سر تے ضرب لگی ہے تے اس ویلے جبرائیل آکھے تحدمت واللہ ارکان الہدا قتل علی المرتضی۔ ایک باری تے دوسری باری کربلا دے میدان جدا غریب کربلا دا قتل ہوئے نا، امام علیہ السلام جدا شہید ہوئے نا، اس ویلے جبرائیل عرشاں تے اعلان کی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ سنے جملہ، اے دو اعلان ہوئے، اے تا عرشاں تے ہوئے نا، ان ایک فرشاں تے ایک منحوس اعلان ہوئے کیڑا، میں ینتدب الحسین، کون ہے جیڑا لاشاں تے گھوڑے بھجے سیا۔ میرا پڑھنا آسان ہے، توڑا سننا آسان ہے۔ کون ہے جیڑا لاشاں تے گھوڑے بھجے سی؟ تو ان میں غربت امام حسین دی سناوا توڑی مکان ہوئے سی۔ میں انہیں گناہگار اکھاں نال پڑھے 10 گھوڑا سوار اگاں ودن، 10 اور 10 دے 10 نسلن حرام زادے آئے اور نسلی گھوڑے لے کے اگاں ودن۔ انہاں گھوڑیاں نو تازہ لوہے دیاں نالاں چاڑیاں۔ جملہ تو میں پڑھے ہیں سمجھ ہی نہیں آیا۔ ایک کہندی لاش نو پامال کرن واسطے نالاں پہ چڑھ جائے، پر جبرائیل دے سمن والا حسین لوہے دیاں نالاں چاڑیاں نے، کچھ ابے کھلو رہے ہیں تے کچھ لمے دے کھلو رہے ہیں۔ غربت سمجھائے، کچھ ابے کھلوتے ہیں کچھ لمے دے کھلوتے ہیں۔ جیویں جو واگاں چھکن لگے نا فوجاں دے ہجوم میں چونا ایک دستہ آگاں ودے ہن ہاتھ چاہ کے خبردار جنازے پامال نہ کرے آئے۔ کون تساں؟ آواز آئی اساں ہور دے رشتہ دار آ گئے۔ ٹھیک ہے جلدی کرو، ہور دا جنازہ چاہے وکھرا لے جاؤ۔ تساں مارے ہور نو پر لاش پامال نہیں ہونے دیں دے۔ انہاں کہا ٹھیک ہے چاہے ہور دی لاش وکھرا لے جاؤ۔ ہور دی لاش وکھرا ہو گئی۔ پھر گھوڑے بھجن لگیں تو پھر ایک دستہ کم دے، خبردار جنازے پامال نہ کرے آئے۔ تساں کون ہو؟ اساں حبیب دے رشتہ دار آ گئے۔ ٹھیک ہے جلدی کرو، حبیب دا جنازہ چاہے۔ پھر واگا چھکیاں نے تو پھر ایک گروہ آگا ودے، خبردار اسا بریر دے رشتہ دار آئیں، جنازہ پامال نہ کرے آئے۔ ٹھیک ہے چالو، زہیر دے رشتہ دار بریر آندے رہے برا صاحب چویں دیاں رہیاں لاشاں۔ میں کیا پڑھا تے تسی کیا سن سو عزادار؟ 2 جنازے ایسے بچ گئے کربلا دے میدان جنہاں دا وارث کوئی نہیں آیا۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ دنیا دے کسے غم وچ نہ رہو۔ 2 جنازے ایسے بچ گئے جنہاں دا وارث کوئی نہیں آیا۔ میرے تے سوال کرو کیڑے 2 جنازے آئے؟ ایک بطول دے پتر دا جنازہ ہے، دوسرا رباب دے بچڑے دا جنازہ ہے۔ کوئی جملہ سمجھ آیا؟ ایک بطول دے پتر دا جنازہ تے دوسرا بی بی رباب دے بچڑے دا جنازہ۔
جلے گھوڑے بھجن لگے نا، دیکھو نا علی اصغر پیارا تا آئی نا جنہ دی چھوٹی اولاد ہے، علی اصغر پیارا تا آئی نا، دیکھو نا 10 محرم کسے شہید نو نہیں دفنایا، علی اصغر نو دفنایا نے۔ کیوں دفنایا نے؟ چاندے ہیں پامالی تو بچ جائے، گھوڑیاں نے ٹاپا تو بچ جائے۔ علی اصغر بچ گیا؟ نہیں، علی اصغر نیزے تے بلند ہویا، جتنا چھوٹا ہی علی اصغر 3 واری کٹھے آزادہ، 3 واری کٹھے، جتنا چھوٹا ہی کربلا دی سب کو چھوٹی قربانی آئی۔ مومنین اکرام پتہ نہیں کون اس جملے شامل ہوئے، جلے گھوڑے بھجن لگے اسن نہ میرا دل آدھا ہے، غریب دے جنازے کروٹ بدل کے اصغر نصیرے نہ لایا، جو میں پامال ہو ونیا میرا اصغر بچ جائے۔ جلے گھوڑے بھجن نہ اوبے دے گھوڑے لمے بھاج گئے تے لمے دے گھوڑے اوبے دے بھاج گئے، غریب دے سینے دیاں ہڈیاں کانڈ دیاں ہڈیاں نال ونج رلیاں۔ او عزادار میں تن دستائیں لاشاں کیویں پامال ہویاں، جدہ 12 نہ سورج چڑھے آئے نا، تے بنی اسد دے مرد آئے جنازے دفناون واسطے، تساں بھی تا جنازہ چاہیا ہو سی، تساں بھی تا جنازہ دفنایا ہو سی، تے بنی اسد دے مرد جلے جنازہ دفناون آئے، میں ایک وائز دی زبان چو یہ جملہ سنے، پتھر ہی پھٹ پوے اس جملے تے، اتنا بڑا کوئی مصیبت دا پہاڑ ہے۔ بنی اسد علیہ آ کے آکھیا مولا میں روایت اچھ نہیں پڑھیا، لیکن میں ایک عالم دین کو لو جملہ سنے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ مولا جتھے توڑے بابے دا جنازہ پیا ہویا ہے نا، امام نے فرمایا بنی اسد علیہ میں تو دستا ویسا تسی جنازے دفنین دے ویسو، انہوں نے آکھیا مولا جتھے توڑے بابے دا جنازہ ہے نا، جملہ سمجھائے توڑی مکان واسطے جملہ کافی ہوئے، مولا اینج لگ رہے انہوں دے جسم دے اتے نا ایک گوشت دا ٹکڑا پیا ہوئے، تو نہیں سمجھ آیا میرا جب گوشت دا ٹکڑے، مولا اس ٹکڑے دا کی حکم میں انج لگ رہے جدہ پامالی ہوئی ہے تے کوئی جوڑ وکھرا ہو گیا، تے مولا کیا وہ نال دفناونا ہے یا وکھرا دفناونا ہے؟ اگر میری زبان جو سن کے تسی رو پے ہو تو اس کربلا دے بیمار دی کی حالت ہوئی ہو سی؟ فرمایا بنی اسد علیہ گوشت دا ٹکڑا نہیں میرے اصغر دا جنازہ ہے۔ انشاءاللہ دنیا دے کس سے غم میں چنہ رہو اس غم دے سوا، اور بنی اسد علیہ میرے علی اصغر دا جنازہ ہے، اور نال آج بھی علی اصغر امام دے سینے دے دفن ہے۔ لاش کیویں پامال ہوئی؟ کیویں لاش پامال، میں وین کرنا جاگا، لاش کیویں پامال ہوئی؟ جدہ بھین آئی ہے نا بھرا دی لاش تے 11 8 پار دے بعد بھین جدہ بھرا دی لاش تے آئی ہے، دیکھو نا میں آگے خطبے پڑے آئی نا، بھینہ جدہ آندیاں انہوں نے ہاتھ کھلے ہوئے ہوندے، بھینہ آندیاں انہوں نے سرہ تے چادرہ ہوندیاں، 8 پار دے بعد جدہ بھین بھرا دی لاش تے آئی، پڑھن والے تو پڑھ دین نا کہ بی بی ایک وین دی اجازت منگی تے ایک وین دی اجازت ملی، نہیں آزادار، ایک وین دی نہیں، تسی غربت سمجھو، ایک وین دی نہیں، انہا جان بجھ کے مقتل چو لگایا، جدہ بین بھرانو ویک سی تا برداشت نہ کر سکسی، جلہ بی بی مقتل چو لگے نا تے چند قدمہ تے بھرا دا جنازہ ڈٹھے، بی بی اٹھ بان دا انتظار ہی نہیں کیتا، تو نہیں سمجھ آیا جو بھرا دی محبت کوئی اتنی آئی، بی بی اٹھ بان دا انتظار نہیں، کھلوتے اٹھ تو بی بی جان پہنا، تے رویندی تا یہ گالے جتھا لتھے نو تھا بھرا دا جنازہ ہی کوئی نہیں، چند قدمہ تے بھرا دا جنازہ ہی، وقت اٹھ دے آئے لاش تے پہنچ دے آتا ہی، وقت جھڑ پاؤں دے آئے، وقت اٹھ دے جھڑ دے، اٹھ دے جھڑ دے، وقت آخر بھرا دی لاش دے، لیکن میں توڑے تے سوال کرے نا، بی بی جھڑ دے کیوں آئے؟ بیمار آئے؟ بی بی جھڑ دے کیوں آئے؟ کمزور آئے؟ بی بی کیوں جھڑ دے؟ بھوک تے تس دی وجہ تو پتہ نہیں کون سمجھے جملہ، اٹھ دے آئے وقت جھڑ تاں پاؤں دے، کسے جا تو بھرا دی کپی ہوئی انگل میں لے ساس وقت جھڑ پاوے نا، وقت کوئی جوڑ ملے آ، وقت جھڑ پاوے، آخر جلے بھرا دی لاش دے اتھا ہاتھ بدے ہوئے ہاتھا نال، ساڑیاں بہنہ تا ہٹائیں دیاں نا کفن، اتھا کفن تا ہائی کوئی نا، پتھراں تیراں تے تلواراں دا، ترٹیاں ہوئیاں تلواراں دا ڈھیر آئی، تلے غریب دا جنازہ آئی، مومنین اکرام، ادو بی بی دے ہاتھ بدے ہوئے مجبور ہاتھا نال، جدہ بھرا دی لاش تو پتھر ہٹے، تلو بھرا دا جنازہ نظر آئے، ادو کونی دا رنگ تبدیل ہوئے، تو نہیں سمجھ آئی کونی دا رنگ تبدیل ہوئے، جدہ پتھر ہٹے نا تلو بھرا دا جنازہ نظر آئے، سر نال تہائی کوئی نا، ڈیرہ اسماعیل خان ہے نا، کچھ عرصہ پہلے تھے بڑے دھماکے ہوئے ڈیرہ اسماعیل خان، بڑے دھماکے ہوئے، جنازے پہ ہوندے ہسپتالیں، سڑے دوست آباب بکھر لیا ڈیرہ اسماعیل خان دے، او سن دستن، جس نے جنازے پہ آئے نا ہسپتالیں تے پہچان ہی نہیں ہوندی بھئی یہ کیڑا جنازہ کہندہ ہے، اس ویلے ہسپتالاں کھلوتے ہوئے لوگ آدھے بھین بلاؤ سنیان لے سی دے بھرا دا جنازہ کیڑا ہے،
ساڑیاں بہناں کو جا شبیر دی بہن کو جا تے بی بی برا دی لاش تے آئیں تے پتھر ہٹیں 8 بار دے بعد برا دی لاش تے آئیں ساڑھے جنازے دی پہچان نہ ہوئے تا بہناں بلائنے ہیں تے آلیہ جی بہن جدہ پتھر ہٹیں تے لو بی بی جدہ برا دا جنازہ ویکھے بی بی پوچھے انت اخل حسین حسین تو ہیں مور نبوت دا سوار تو ہیں پار جبرائیل تے سمن والا تو ہیں سر نال کوئی نہیں کپیوں یا رگا چو آواز آئی میں حسین ہاں یہ تو حسین ہے تے تیرا سر کی دیکھے یقیناً رگا چو آواز آئی اس سر تا شمر لے گئے عزداروں کپیاں یا رگا چو آواز آئی میں حسین تو زینب میں تھوڑی مکان واسطے دو جملے آدھا مرحوم دی بخشش واسطے عزداروں آواز آئی یا حسین میں زینب جے تو زینب دسا تیری چادر گرے گئی بی بی رو کیا دن حسین اجا خون اتہار تیری گردن تے میرا ویرن باندھا نہ تھیا ایک دستہ کھین کے گستاخان دا آشمر خیام میں 3 نفسیاتی جملے پڑھنے میرا وقت تمام ہوئے سی ان 3 نفسیاتی جملے تے میں تو نکان دی دعوت پیا دینا عزادار تو مرحوم دا جنازہ چاہیا یقیناً مرحوم دیا بہنا موجود ہو سن مرحوم دیا دھیاں موجود ہو سن پردادار موجود ہو سن عزادار جب ساڑیاں بہنا بھراواں دے جنازے آتے آنی مشاہدے دی گلے بہنا بھراواں دی داڑی دا بوسا لینی ہے جنازہ پیا ہوئے بہنا داڑی چم دیئے داڑی نہ چم سکے ودا حسرتوں دیئے میں موئے بھرا دا ہاتھ چم ہاتھ نہ چم سکے ودا حسرتوں دیئے میں موئے بھرا دا سینہ چم اتنا بے میرے نال کربلا پہلا وین کر کے آدھنا حسین میری حسرت تیرا سر چم تیرا سر نیزے تے سوار سبحان اللہ سبحان اللہ بی بی اگلا وین کر کے آدھے آئے حسین میری حسرت تیرا ہاتھ چما تیری انگل نال کوئی نہیں بی بی ادن حسین میری حسرت آئی تیرا سینہ چما لاش تے گھوڑے بھاج گئے او عزادار میں توڑے تے سوال کرے نا پھر آدھی کوئی جا چمی بھی ہے سیا کوئی نا او جا چمی ہے جنہوں نانا نہیں چم سگیا بابا نہیں چم سگیا جنہوں اممہ زہرا نہیں چم سگے او کیڑی جائے بی بی انگے بیٹھی ہے جیویں نمازی تشہود چبادہ بی بی جھوک دی آئی ہے جھوک دی آئی ہے کپیاں ہویاں رکھاتے زینب مو رکھیا ہے آدھی ہے جا گیا بہن شام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عزادار شلک دینہ روئے عزادار جا گیا بہن شام پہیا ویدیا اگلا نفسیاتی جملہ جدا مرحوم دا جنازہ اٹھیا ہو سی تو سانٹھا ہو سی یہ دستور زمانہ جدا جنازہ اٹھن دا ویلا آندہ ہے جنازہ اٹھن تو 5-7 منٹ پہلے محرم اندر ویندین محرم اندر ویندین پردے دارانو تسلیاں دیندین مانو پکڑ کے کسے پاسے لے ویندین دیانو پکڑ کے کسے پاسے لے ویندین بچیانو پکڑ کے ہاں نال لیندین دیاں جنازیاتے غش کھا ویندین اسا تسلیاں دینے آئے حوصلہ کرو بچڑا صبر کرو بچڑا موت پر حق ہے اسا تسلیاں دے دیا یارا محرم آئی پھراواں دے جنازے آئے کوئی اجیاں تسلیاں ملیاں
جدا میرا وادی لاشا تو اٹھیا کمیزہ دے راگ اللہ بی بی آدھیے جا گیا بہن تازیان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دادار شلا اپنے کسے غم میں نہ روئے اللہ مرحوم دے درجات بلند فرمائے بس آخری جملہ عبادت مکمل پیا کرے نا اگر اے جملہ تو سن لیا ایسا جملہ جس نو عزادار برداشت نہیں کریں دے لیکن میں تو توجہ دی دعوت پیا دینا سمجھ کے روئے دستور زمانہ ہے رشتہ دار اندر آکے جنازہ چالیں دے سمجھے جملہ عزادار رشتہ دار جنازہ چالیں دے پردہ دار گھار رہویں دے رشتہ دار پردے دار دروازے تیاں دے لیکن دروازے تو باہر نہیں آدھے رشتہ دار جنازہ لے دے پردہ دار گھر لے دے کیوں وزروں دے آئے کربلا منظر تبدیلا جنازے رہ گئے زینب رسیہ پاک شاہ اٹھ دی گانتے مڑ مڑ کے بھرا دو ویکھیا رو رو کے آکھیا میں تو کوئی مقدور ناراض نہ ہوئے تو انو میں دفنا نہیں سکتے ہم میرے ہاتھ رج گئے اللہ رب اللہ وعلا القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ينقلبون ينقلبون وآخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين میرا اللہ مجلس عزا قبول فرما مجلس دا ثواب مرحوم دے نام اعمال دج فرما قبر و برزخ دیاں منازل آسان فرما آل محمد دی شفاعت نصیب فرما مظلوم دے جوار جگہ نصیب فرما میرا اللہ عبرت کٹھے ہوئے شبیر دواستے دیگر دیاں لٹیاں ہوئیاں سینڈی دواستے میرا اللہ شام غریبان دیاں لٹیاں ہوئیاں بیویاں دواستے براوان دیاں موتاں دیاں ماریاں بھی دیاں دواستے میرا اللہ بازارات دربارہ دیا تھکیاں ہوئیاں سینی دواستے علی اصغر دے آخری ساوان دواستے میرا اللہ معصومہ دے زخمی رخساراں دواستے بی بی دے زخمی کنہ دواستے مرحوم نو امام حسین دے قدم جگہ نصیب فرما پروردگار ماتم داران مظلوم کربلا شمار فرما بروز معاشر نمازیں شمار فرما میرا اللہ چودہ دی عزت و عظمت صدقے میرا اللہ حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرما مظلوم دے روزے دی زیارت نصیب فرما اللہ انہا قبران دی زیارت نصیب فرما جنہا قبرانوں ہاتھ نہیں لاوڑ دیں دے حاجی دور تو اشارہ کر کے آدھے نو جس قبر تے ٹوٹیاں ہوئیاں اٹھاں پہیاں ہوئیاں نو حسین دی زخمی ماں دی قبر ہے میرا اللہ انہا اجڑیاں تے ویران قبران دی زیارت نصیب فرما اللہ دی حجت نو ساڑے تو راضی ہو خوشنود فرما بچیاں دے دل تے صبر نو نازل فرما اے صدمہ برداشت کرن دی ہمت عطا فرما میرا اللہ دعاں دی قبولیت واسطے مرحوم دی بخشش واسطے تیری بھری کائنات جس کو وڈا کوئی وسیلہ کوئی نہیں اللہم بے حق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا برحمتک یا ارحم الراحمین